دست خدا کی بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، مہمان رمضان میں بھی آپ بیٹھے تھے، عرفان رمضان میں بھی آپ بیٹھے ہیں، عرفان نعت کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. ایک نیکی کی طرف بھی آپ کو لے کے جائیں گے، مگر نیکیاں تحائف اور تحفوں کے تبادلے سے مزید بڑھتی ہیں. اللہ خوش ہوتا ہے. آپ اس کو تو کچھ نہیں دے سکتے، آپ اس کے بندوں کو دیتے ہیں. تو ریحان قادری صاحب کچھ دینے کے لیے ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، حافظ گوہرانہ صاحب کچھ تحفے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں. اس بار فہد بھائی کچھ تحائف ان کے لیے لے کر آئے ہیں، تو بن احسان کی طرف سے یہ تحائف ان کو جائیں گے. میں چاہوں گا کہ اپنے پیارے ہاتھوں سے اگر آپ ان نعت خوانوں کو دے دیں. ان کی خدمت قوم کی خدمت، جیسے آپ ہمیں اسٹیج کا دیتے ہیں حسن ہے. تحفے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح آج ہم نے تو سوچا آپ کو بھی. آئیے تشریف لائیے. بپو، ریحان بھائی آئیے. بہت شکریہ. حافظ گوہرانہ صاحب آپ بھی تشریف لائیے، اور اتنے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. شکریہ. جی ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. میں فہد بھائی کو بھی کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں اور خواہش مند ہوں، اس لیے میں ان سے کہوں گا کچھ دیر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. ایک تحفہ میری طرف سے بھی قبول فرمائیں گے. کچھ تحائف ہم مل کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ نیکی کی صورت میں ہوتا ہے. تو آج ہم ایک نیکی سننے والے ہیں. جی ایک نیکی سننے والے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور ایک نیکی میں ہمارے منتظر ہیں احمد فیضان اور ان کے ساتھ وہ پیارے پیارے سے بچے. آئیے دیکھتے ہیں آج کیا بتانے جا رہے ہیں. السلام علیکم جی، میں آپ کا میزبان احمد فیضان اور عرفان رمضان کی خاص نشریات کا ایک خاص حصہ ایک نیکی میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے پہ بڑی گہری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو بھی سنبھالنا ہے. میرے ساتھ جو شرارتی بچے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. تو ناظرین، عشرہ مغفرت جاری ہے اور اس کا 12واں روزہ آج جاری زور و شور سے ہم رمضان المبارک میں مسلمان اس کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی عبادات میں بھی اپنی اضافہ کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج اس عشرہ مغفرت کے حوالے سے اس شرمندہ دل کے ساتھ اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک معافی کا طلبگار ہوں، اگر ہم سے کوئی تلفظ میں یا حدیث میں یا کسی بھی قرآنی آیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. اور اگر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اگر وہ بھی درگزر کر سکیں. تو ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے والدین. ناظرین، والدین کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ ایک ایسے سایہ دار درخت ہوتے ہیں جو خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ توانائی منتقل کر دیتے ہیں. ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ والدین کو کیسے خراج تحسین پیش کیا جائے. تو والدین تو ناظرین اللہ کی وہ رحمت ہیں، وہ نعمت ہیں جن کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک میں 5 صورتوں میں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ کیجئے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوکی کی. ناظرین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر اگر والدین کا کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک انسان نے لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر شکر ادا کرنا ہے میرے بعد تو وہ اپنے والدین کا کرو. ساتھ ساتھ حدیث نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول سے آقا دو عالم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پھر حیرت سے پوچھا کہ کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. جب چوتھی بار صحابی نے پوچھا تو آپ کا جواب تھا تمہارا باپ. ناظرین، اس کی یقیناً اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظریے کی طرف جایا جائے تو بہت ڈیپ چیزیں ہیں، لیکن اگر معاشرے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بہت گہری ذمہ داری ڈالی ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہے وہ باہر اپنی جاب یا سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے، تو جو ماں ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے بحیثیت بہو، بیوی یا بہن، وہ گھر کا خیال رکھتی ہے. تو اس پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو لے کے آگے چلے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ جو بھی ہماری
क्या कहते हैं कि छोटू को पकड़ लें, छोटू आपके पास आ रहा है, बहुत प्यार बच्चे करता ने है। मुझे डाइवर्ट कर दिया। तो जो भी जिम्मेदारी है इस औरत पे फ़र्ज़ की गई है, इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो भी जिम्मेदारी हैं वो औरत पे हैं। यकीनन मर्द भी उसके साथ शाना बशाना खड़ा होता है, लेकिन औरत पे थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम देखते हैं अमूमन जो लड़ाइयाँ होती हैं या रिश्तों में तल्ख चीज़ें आ जाती हैं, उसको औरत ने ही लेके चलना होता है। औरत पे बहुत गहरी जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला का फरमान है कि माँ बाप को अगर आपने नाराज़ कर दिया तो आपने मुझे भी नाराज़ कर दिया। अगर आप उनसे माफ़ी के तलबगार हैं तो मुझसे भी हैं। तो मेरा जितना आप ख्याल रखते हैं, मेरे जितनी इबादत का ख्याल रखते हैं, तो आप अल्लाह ताला के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल करें। नाज़रीन, वक्त की किल्लत है तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो साथ साथ आखिरी एक मैसेज के साथ मैं इसको इख्तिताम करूँगा कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। वक्त की किल्लत होती है, वक्त की कमी है, वक्त का अंदाज़ा नहीं है हमें कि कब कौन सा मोड़ कहाँ ले जाए। तो जितना ख्याल हो सकता है उनका किया जाए। ज़िंदगी में अगर आपके औराक में से कोई वर्क ऐसा आ जाए जिसमें आप तस्कीन महसूस ना करें, खुशी महसूस ना करें, या कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो सके, तो सब्र कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह ताला यकीनन आपको उस मोड़ पे पहुंचाएगा, उस सफ़े पे पहुंचाएगा, उस मंजिल पे पहुंचाएगा जिसकी आपने ख्वाहिश की होगी, जिसकी आपने चाहत की होगी। और अल्लाह तो कहता भी है कि अल्लाह इज़ विद यू व्हेन सब्र इज़ इन यू। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो ये हिस्सा है ख़ास एक नेकी का, यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। मैं चलूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेज़बानों की तरफ और आप मुलाहिज़ा कीजिए इरफ़ान रमज़ान की बाकायदा नशियात। कल एक नए उन्वान के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे एक नेकी, क्या और बात वहाँ है। पे आपने फैज़ान मुलाहिज़ा करना है उस छोटे से बड़े प्यारे बच्चे को जो इधर उधर निकल जाता है, और वो प्यारा तरीन माहौल और प्यारा तरीन मौका होता है। एक और मेरे एक ख्याल और है। तोहफा आया है। अरे वाह। और ये तोहफा आया मेरी तरफ था लेकिन अब इस तरफ जा रहा है। ये ये फहद हमारी भाई की- तरफ से हमारी तरफ से, बिल्कुल ये अच्छा जुमला है। जज़ाकल्लाह। जी, दोनों की तरफ लिखा हुआ खैर उस पे है जो हकीकत है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से बहुत आप यहाँ शुक्रिया, आए आपने याद रखा। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी सोच को सुनकर समझ के हमें ज़्यादा अच्छा लगा। होपफुली जो आप कह रहे हैं ये तमाम चीज़ें इसी तरह डिलीवर होंगी और हम इन सबको देख पाएंगे, इससे महसूस हो पाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात दूसरे सेगमेंट्स में दूसरे लोगों से, मेहमानों से होती जाएगी। उवैस रब्बानी साहब आपके साथ मौजूद हैं। नुसरत हारिस को इस वक्त इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। एक ब्रेक। रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफान रमज़ान।